ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اس دن سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی وصال کی وجہ سے سورج گرہن لگا۔ قربان جائیں کہ اس غم کی گھڑی میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتدال اور امت کو تعلیم کرنا اور سکھانا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے سورج کے گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہ سوچو، کسی کے جینے یا مرنے سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آگے اسی موقع پر روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ قبر میں لگی ہوئی اینٹوں کے درمیان ایک انتہائی معمولی سے خلا پر پڑی۔ اینٹیں لگائی جا رہی تھی، ایک انتہائی معمولی سے خلا پر پڑی۔ اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ اس کو خلا کو پر کر کے برابر کر دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسے کمال کے ساتھ کیا کرے۔ حاضرین گرامی، اب یہ بات تو چھوٹی سی تھی، اس میں قبر میں کوئی نقص نہیں آنا تھا، ایک معمولی سا خلا تھا اینٹوں کے درمیان، ہم اس کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی تربیت فرمائی اور کہا کہ نہیں، اللہ پسند کرتا ہے کہ چیزوں میں نفاست ہونی چاہیے، ڈیسنسی ہونی چاہیے، ہر کام کا ایک حق ہے، ہر کام کا ایک ادب ہے، اس کو اس کے ساتھ انجام دو۔ اور حاضرین گرامی، ہم جیسے لوگ ہوں تو غم کی گھڑی میں یوں نڈھال ہوتے ہیں کہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کب کیا ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لمحے اس معمولی سے خلا پر بھی نگاہ ہے جو قبر میں لحد کے اندر اینٹوں کے بیچ بناتے ہوئے، اور اسی وقت تعلیم فرمائی کہ اس خلا کو بھر دو، کیونکہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جو بھی کام کرو اس کو کمال کے ساتھ، یعنی کوالٹی کا کیا کرو۔ اور یہ پیغام تو پھر پاکستان کے تاجروں کو اور بھی زیادہ جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کام کو کوالٹی کے ساتھ کیا کرو۔ یہ دین ہے، اسی سے قربت کی راہیں نکلتی ہیں، مگر ہم کام کو بس کر دیتے ہیں کیونکہ کرنا ہے۔ اس لیے کہا کہ جتنا کرو کوالٹی کا کرو۔ اسی لیے کئی بار لوگ، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں میں ایک رات میں 100 نفل پڑھ دوں، نہیں، 8 ہی پڑھو، پر کوالٹی کے پڑھو، کنسنٹریشن والے پڑھو، اخلاص والے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے پڑھو، کوالٹی کے ساتھ اس عمل کو انجام دو۔ خیرات کرو، کھانا کھلاؤ، ایک مہمان کو کھلاؤ، پر عزت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کھلاؤ، حق ادا کرو کوالٹی کا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔